الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج عید کا دن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، گھر گھر خوشی آئی ہوئی ہے، لیکن ہماری اپنی یہ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ رمضان ہمارا ختم ہو گیا اور ہمیں دن کے وقت میں بھی کھانے پینے کی آزادی مل گئی۔ بہت ساری پابندیاں جو ہم پر رمضان کے مہینے میں عائد تھی، ان پابندیوں سے ہمیں آزادی مل گئی، اس بات کی خوشی نہیں میرے بھائیوں۔ ہماری اپنی یہ خوشی در حقیقت اس بات پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ مہینہ نصیب کیا، ہماری اپنی زندگیوں میں برکت دے کر ایک اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا اور یہ مہینہ ہمارے لیے مکمل کیا اور اس میں بہت ساری ہم کو عبادتوں کی توفیق عطا کی اور اس سے قریب تر ہونے کی بہت سارے راستے اس نے ہمیں دکھائے، تو اس بات کی ہم جو نا خوشی منا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اپنی عبادتوں کو جو کچھ بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں انجام دی ہے اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نوازے۔
حضرات ہر انسان کے اوپر بہت سارے حقوق مختلف جو نہ ہوا کرتے ہیں، تو جہاں کئی سارے حقوق ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر آدمی کے اوپر اپنے نفس کے بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور سب سے ضروری جو حق ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے نفس کی تربیت کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اور ماہ مبارک رمضان جیسے موسم، اس طرح کی اطاعت کے جو موسم آتے ہیں تو اس میں یہ کام انجام دینے کے لیے بہت زیادہ مدد ملا کرتی ہے۔ حضرات رمضان مبارک اور روزے جہاں ہمیں بہت سارے سبق دیتے ہیں، بہت ساری ہماری اپنی ذرا کی تربیت کرتے ہیں، تو ان میں ایک بڑا اہم جو کردار اس کا ہوتا ہے، بہت بڑی تربیت جو ہم کو حاصل کرنی ہوتی ہے اس طرح کے موسم میں سے، وہ ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، جس کو اللہ رب العالمین سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے پکار کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر توجہ دو اور اس کے لیے جواب دو اور اس کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جس بات کی طرف بھی دعوت دیں گے اس میں تمہاری اپنی زندگی ہوگی، تمہارے لیے حیات کا پیغام ہوتا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول لما یحییکم، ہم سب زندہ ہیں مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ جس میں تمہاری زندگی ہوگی ایسی باتوں کی طرف جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارتے ہو تو فوراً اس پر جواب دو اور لبیک کہو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ ایسا حکم ہے کہ ایک ایک مسلمان کو اپنی ہر خواہش کو قربان کرتے ہوئے جہاں اللہ کا حکم آ گیا فوراً اس حکم کو تسلیم کرنا اور ماننا ضروری ہوتا ہے۔ کل تک رمضان مبارک کے روزے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا تھا تو ہم روزہ رکھتے آئے تھے، اور آج عید کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی اللہ نے ہمارے لیے آج کا روزہ رکھنا حرام قرار دیا، تو آج کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے احکام کے آگے چاہے وہ ہمارے اپنے ذہن میں آئے، ہماری عقل اس کو ہضم کرے کہ نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اس کو قبول کرنا، یہی ایک مسلمان کی علامت ہوتی ہے۔ حضرات ہم جانتے ہیں کہ آج عید کا دن اور خوشی کا دن ہے، لیکن ہماری اپنی صحیح معنوں میں خوشی کب ہوگی؟ جب واقعی ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہم کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان آپس میں ایسے بالکل بٹے ہوئے ہیں مسلکوں کی بنیاد پر یا کسی اور طرح کے بالکل خیالات اور اس کو لے کر اس قدر ہمارے درمیان اختلافات ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے ہم اپنی خواہشات اور اپنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو بھلا کر اسلام اور ہمارا قرآن ایک ہے تو اس جھنڈے تلے ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اپنے دشمن اس اختلاف کا اور اس طرح کے تفرق کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اور بھی بانٹنے کی وہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے اپنے لیے صحیح معنوں میں خوشی اس وقت ہوگی جب واقعی ہم سارے مسلمان پوری طریقے سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ہمارا اپنا قبلہ ایک ہے، اس طرح سے ہم متحد ہو کر ہر ایک کا ایک دوسرے کا بازو بن کر جب ہم آپس میں متحد ہوں گے تو تب انشاءاللہ ہمارے اپنے لیے خوشی منانے کا حق ہوگا۔ ورنہ آج دنیا کے کونے کونے میں کہاں کہاں مسلمان کس کس طرح کے حالات میں ہیں، اور ہم اس طرح کے حالات کو دیکھ کر تھوڑے سے آنسو بہا لیے اور کچھ دعا کر دیے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا حق ادا کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان
ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی بھی ٹکڑا، کوئی بھی حصہ جب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کی ہماری اپنی کیفیت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اپنے درمیان اس طرح کے اختلافات کیوں جو نہ پائے جاتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے اندر جہالت کا عام ہونا ہے۔ ہم لوگ تعلیم کے میدان سے اتنے دور ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی اتار کر جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اقرا کا حکم تھا، پڑھنے لکھنے کا حکم تھا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین توحید کا حکم دے سکتے تھے، نماز کا حکم دے سکتے تھے، کوئی بھی اور کام کا، لیکن اللہ رب العالمین نے لکھنے پڑھنے کا پہلا حکم اس لیے دیا کہ یہ ایسا فن ہے اور ایسی جو کیا طاقت ہے کہ آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی مخالفتوں سے، شرک و بدعات سے، ہر طرح کی جو ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکلنے کا یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اور اس ہتھیار کے ہوتے ہوئے آدمی کسی طرح کی گمراہیوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ایک طرف سے دینی تعلیم کی بھی کمی اور دوسری طرف دنیاوی تعلیمات بھی صحیح، ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنی بچیاں کوسوں دور اس سے نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد سروے کرنے والے سروے کر کے جو بتاتے ہیں تو امت مسلمہ کو بہت ہی بچھڑی ہوئی امت اور قوم جو بتاتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں یہ لوگ بہت زیادہ بچھڑے ہوئے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو یہ عزم کرنا ہے کہ ہمارا اپنا دین ہمیں علم کی کتنی جو نا کیا ہے ہم کو فضیلتیں بتاتا ہے اور تعلیم کی کتنی جو نا اہمیت ہم کو بتاتا ہے، تو ہم میں سے ہر ماں باپ یہ عزم کریں۔ اور اسی طرح سے ہمارے اپنے اسکولوں میں پڑھانے والے ہمارے اپنے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ذہن سازی کریں، ہر طرح سے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو رغبتیں دلا سکتے ہیں، جو باتیں ہو سکتی ہیں تو ان کو سمجھا کر علم کے میدان میں اور کہ فنون و علوم حاصل کرنے میں آگے بڑھنے کے لیے ان کو ترغیب دلائیں۔ ہمارے اپنے پاس خاص کر دینی تعلیم کا مسئلہ ہے، بالخصوص ہمارے اپنے جو نا کیا ہے معاشرے کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت کم جو اس کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کے احکام ہیں کہ سارے مسلمانوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا۔ اور اس حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکا کر اللہ رب العالمین کے اس دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے ہم لوگ اپنے طور پر ہماری اپنی ایک دنیا بنا کر ہماری اپنی خواہشات کے پیچھے ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ شرک و بدعات کی کتنے نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مزاریں زندے ہو رہے ہیں، جھنڈے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح سے دینی علم ہونا چاہیے اس کی کمی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس طرح سے بالکل شرک کے مظاہر بالکل عام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بالکل اس طرح کی چیزیں بہت کم نظر آ رہی تھی، لیکن آج جگہ جگہ جھنڈے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے احکام پر جب عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمارے اپنے گھریلو زندگی کی بات ہو، خاندانی مسائل ہو، یا پھر ہمارے اپنی اجتماعی زندگی کے معاملات ہو، ہماری اپنی اقتصادی زندگی کیوں نہ ہو، ہماری اپنی سیاسی زندگی بھی کیوں نہ ہو، ان سب کے مسائل اور پریشانیاں آئے دن بڑھتی چلی جائیں گی اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع نہیں بنایا۔
ایک بنیادی سبب جو ہماری اپنی امت کی کمزوری کا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک امت مسلمہ اللہ رب العالمین کے احکام پر پابند رہی اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے آگے اپنی بڑی سی بڑی خواہش بھی، نفسانی خواہش کو بھی قربان کر کے جیتی رہی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سربلندی عطا کیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے لوگ اپنی اپنی خواہشات پر مر مٹنے لگے اور اللہ رب العالمین نے جو نقشہ ہمارا کھینچ کر بتایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تو اس کی تصویر جب ہم بن گئے کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی اور آخرت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا، تو ایسے میں یقیناً اللہ رب العالمین بھی ہماری اپنی مدد سے بالکل ذرا پیچھے ہو۔ ہماری اپنی مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے کب ہوگی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے جو اس وقت بھی اللہ نے کیا اور آج بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر ویسے ہی باقی ہے اور قیامت تک یہ چیز ویسے ہی باقی رہے گی کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شرط ہمارے لیے رکھی جا رہی ہے اس شرط کو ہم اگر پوری کریں گے، اللہ رب العالمین جواب میں اپنا بھی وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تو حضرات و خواتین، ہمارے اپنے حالات علم کے میدان میں، جی چاہے وہ لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہو، چاہے دینی تعلیم ہو کہ دنیاوی تعلیم، یہ سب اپنی جگہ پر بالکل اس قدر ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ دوسری اور ساری قومیں ہماری اپنی تعلیمات کی بنیاد پر دنیا بھر میں ڈنکا بجاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے یہ سب اپنی جگہ پر خرابیاں، تو دوسری طرف معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ، مال کا ایسا فتنہ کہ مال حاصل کرنے کے لیے بندے ایسے بالکل طریقے اپناتے ہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے کسی طرح کی کوئی ان کو تمیز نہیں ہوتی۔ صرف مال کی محبت، اللہ رب العالمین جیسے کہ بتاتے ہیں کلا بل تحبون المال حبا جما، کہہ کر کہ تم لوگ مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، تو بس مال کی محبت ایسی بالکل ان کے اندر سمائی ہوئی ہے کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز کیے بغیر، کیا حق ہے کیا باطل ہے، میں کہاں ظلم کر رہا ہوں، کسی چیز کی کوئی تمیز کیے بغیر مال حاصل کرنے کے لیے کیا کیا غلط طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ سب بالکل تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، معاشرے کے افراد خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا یہ حکم کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اگر ہم نے اس طرح کے کاموں میں آگے بڑھ کر جہاں نیکیوں میں، معروف کے کاموں میں کوتاہیاں ہو رہی ہے ان کو بتانے کے لیے، اور جہاں بہت زیادہ منکرات پر عمل ہو رہا ہے ان سے اگر روکنے میں ہم نے اگر کوئی اپنا رول ادا نہیں کیا، ہم نے اگر اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات و خواتین، آج ہمارے اپنے حالات، ہمارے اپنے وطن عزیز میں کیا کیا نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے مقدسات پر، ہمارے اپنے وہ اوقاف جن کو ہمارے اپنے اسلاف نے، ہمارے اپنے بزرگوں نے اپنے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ان لوگوں نے اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، تو ایسی سارے اوقاف پر بھی جی زبردستی قبضہ جما کر ان سے یا ہمارے اپنے اسلاف کے لیے اس صدقہ جاریہ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری اپنی شریعت کے بہت سارے احکام میں دخل اندازی کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ان سب کے پیچھے ہم اگر ایک ہو کر، متحد ہو کر جب تک ان سب چیزوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ہماری اپنی شریعت، ہمارا اپنا دین، اس کی حفاظت جو اللہ رب العالمین نے ہم پر ڈالی ہے، کل اللہ تعالیٰ ضرور ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا۔ جہاں ہم سے ہماری اپنی انفرادی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہیں اجتماعی طور پر ہمارے اوپر جو جو حقوق اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں ان میں ہم نے کہاں تک ان کا جو حق ادا کیا، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ضرور ہوگا۔ تو حضرات، ہمارے اپنے پاس
جہاں بہت ساری تعلیم کے میدان میں کمی اور اسی طرح سے بہت زیادہ غلط سلط طریقے سے مال و دولت کمانے کی یہ ہوس اور یہ حرص، یہ سب اپنی جگہ پر عام ہے، تو وہیں ایک اور بہت بڑی چیز یا ایک بہت بڑی سازش کہ ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کو ناکارہ کرنے کے لیے منشیات کی بالکل جو ہے کہ مفت تقسیم تک ہو جا رہی ہے۔ ڈرگس ایسے بالکل نشہ آور چیزیں کہ جو آج ہمارے اپنے بالکل نوجوان لڑکوں میں اس کی مفت تقسیم کر کے اس کی لت میں ڈبو کر آگے بالکل ان کی جو ہے کہ ناکارہ کرنے، ان کی جوانی برباد کرنے اور انہیں دین کا سپاہی بننے سے روکنے کی یہ سب سازشیں ہیں ایک طرح سے۔ لیکن ہمیں چوکنا ہونا ہوگا، ہمارے اپنے نوجوانوں کی حفاظت ہمیں اپنے آپ سے کرنی ہوگی، تو تب انشاءاللہ ہمارے اپنے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری اپنی یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں آخرت میں جا کر جواب دینا ہوگا، اپنے پروردگار کے روبرو جا کر کھڑے ہونا ہوگا۔ جب تک آخرت کو فراموش کر کے آدمی زندگی گزارتا ہے صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی۔ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے روبرو جا کر جواب دینے کا احساس لے کر جب آدمی زندگی گزارے گا تو ہر چیز میں اس کے اپنے قدم بالکل سیدھے راستے پر اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آدمی آخرت کو فراموش کر دیا اور اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو کر جواب دینے کے اس احساس سے وہ عاری ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کے اٹھنے والے قدم کبھی ادھر تو کبھی ادھر پڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات و خواتین، یہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا، بہت ساری عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر ہم نے حصہ لیا ہے، تو ایسے میں رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہماری اپنی یہ عبادتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، خاص کر نمازوں کی پابندی، تلاوت کلام پاک کا اہتمام۔ یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، بلکہ ایک تیسری چیز روزہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں پوری طریقے سے بہت متاثر ہوتی نظر آتی ہیں، رمضان کے دوسرے دنوں سے ہی مسجدیں ویران ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کلام اللہ کو جو ہم روزانہ دن رات کتنی بار اٹھا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا وقت آتا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم کلام اللہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا پاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو نا ہماری اپنی نادانی ہوگی، بہت بڑی جو نا حق تلفی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے قریب سے قریب تر ہونے کے یہ مواقع نصیب کیا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے ان ساری عبادتوں کو انجام دیا، مگر اس کے بعد ہم اگر پیچھے ہٹ گئے اور اپنے جو نا کہ الٹے پیر واپس لوٹ کر اپنی پرانی زندگی کی طرف اگر ہم لوٹ جائیں گے تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا، خسارہ پانے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج یہ عید کا دن، تو ایسے موقع پر یقیناً ہمیں ہمارے اپنے بہت سارے لوگ یاد آئیں گے، ہمارے اپنے بچھڑے ہوئے، ہمارے اپنے جدا ہوئے بہت سارے، ہمارے اپنے ماں باپ، ہمارے اپنے اور بہت سارے رشتہ دار، ان سب کے حق میں دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور کتنے گھروں میں کتنے لمبے لمبے عرصے سے بیمار اور مریض ہوں گے، ان سب کی شفا یابی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے اپنے وہ احباب اور وہ ہمارے اپنے اسلامی اور دینی بھائی جن پر مختلف قسم کے ظلم توڑے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ، اور جن پر جو ہے کیا ہے زندگی کو بالکل تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے، ایسے ہمارے اپنے بھائی بہنوں کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ہمیں اپنی طور پر دعائیں بھی کرنی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اپنے لیے بالکل جو ہے کیا ہے یعنی ان بھائیوں کے لیے جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے ان کا تعاون کرنے کے لیے ہمیں پوری کوششیں کرنی چاہیے۔ حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے باتیں بتائی تھیں کہ ہمارے اپنے گھریلو مسائل، ہمارے اپنے خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں، ان میں آج بہت بڑے یعنی وسیع پیمانے پر یہ ایک جو ہے کیا ہے کمزوری یا ایک بہت بڑی بیماری دیکھنے کو ملتی ہے کہ ادھر شادی ہوتی ہے اور ادھر ہفتہ بھی نہیں گزرتا، مہینہ بھی نہیں گزرتا کہ میاں بیوی کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم میں سے بہت سارے دین کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک
شوہر پر اور ایک بیوی پر کیا کیا حقوق اور کیا کیا احکام لاگو کیے ہیں، ان سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے اس طرح کی شادیاں ہو کر فوراً ٹوٹنے کے مسائل بھی جو نہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جی پوری ذمہ داران جماعت، پوری بستی کے جماعت والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی اور لڑکے کے اور لڑکی کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کے اپنے ماں باپ یا ان کے جو بھی اولیاء الامور، ان سب کو ایک جو نا کاؤنسلنگ کی جو نا کیا ہے بات بتائی جائے کہ شادی سے پہلے شادی کیا چیز ہے اور اس کے آداب اور اس کے احکام کیا ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں بتانے کے لیے شادی سے پہلے بالکل یہ نا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعی بہت اچھا فیصلہ ہے کہ شادی سے پہلے اگر لڑکا اور لڑکی کو بتا دیا جائے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کے تعلق سے کیا احکام اور آداب بتائے ہیں، تو ان کی روشنی میں اگر زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ یہ چیز بہت آگے تک اور لمبی مدت تک انشاءاللہ برقرار رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر جماعت نے اپنے اپنے طور پر جو ان کا اپنا دفتر جہاں وہ نکاح کرانا چاہتے ہیں اس جگہ جا کر ان سے جب آپ ذرا دفتر طلب کریں گے اور نکاح کی تاریخ طے کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ آپ کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے جو بھی تاریخ اور جو بھی وقت مناسب ہوگا وہ بتایا جائے گا، اور اس پر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس فیصلے کا سارے مسلمانوں کو خیر مقدم کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارے اپنے معاشرے میں آئے دن طلاق خلا کے اس قدر واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے اگر ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور ہمارے اپنے بچے بچیوں کی زندگیاں، اس دیواجی زندگی اگر بالکل خوشی کے ساتھ سعادت کے ساتھ گزرنی ہے تو اس کے لیے وقت سے پہلے سے بھی برابر ہمیں تعلیمات، دینی تعلیمات ہمارے اپنے بچوں بچیوں کو دیتے رہنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آخری موقع جبکہ شادی سے پہلے بھی خاص کر خصوصیت کے ساتھ اس سے متعلق اس طرح کی جو باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے۔ تو حضرات و خواتین، تو یہ کاؤنسلنگ کرانے کا یہ جو فیصلہ ہے تو سب کو اس کا خیر مقدم کر کے اس کے تابع ہو کر برابر اس فیصلے پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوششیں کرنی چاہیے۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے اپنے پاس خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت کم جنا اہتمام کیا جاتا ہے، دینی تعلیم کے لیے۔ تو ایسے میں ماشاءاللہ ہماری اپنی بستی میں ایک ادارہ بڑے شد و مد کے ساتھ اور بڑی جو نا کیا ہے کوششوں سے لڑکیوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، دینی تعلیم کا کلیت بنات المسلمین کے نام سے ہمارے اسی شہر میں ادارہ پایا جاتا ہے، اور اس ادارے کو ہم میں سے ہر شخص کے تعاون کی بھرپور جو نا تعاون کی ضرورت ہے۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین سے بالکل یہ جو نا درخواست کروں گا کہ خاص کر اس ادارے کو اور بھی زیادہ مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے آپ حضرات اور آپ سب خواتین جس قدر ممکن ہو سکے تعاون کر کے انشاءاللہ اس ادارے کو اور بھی مضبوط سے مضبوط تر اور اس کی جو نا تعلیمات کے لیے اور بھی زیادہ بالکل وسیع پیمانے پر اور بھی اس کے جو نا فائدے عام ہونے کے لیے ہمارا اپنا حصہ بھی اس میں جو نا شامل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک طرف سے ادارے والے ذمہ داران اور وہاں کے پڑھانے کرنے والے دین کو اور دینی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہماری اپنی طرف سے جو کچھ بھی مالی تعاون ہو سکتا ہے یہ ہر طرح کا تعاون پیش کرنے کی ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کی جو بھی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے اسے جنا قبول فرمائے، اور کسی بھی طرح کی خامی کمی جو بھی ہماری اپنی نیکیوں میں رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عليك من شيء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك يا رب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صدقاتنا وصلواتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إن أعداءك أعداء الدين قد تجبروا وطغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم. أنت ربنا وإلهنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.